مسلم عاشق نباشد کافرس از قلم حمیرہ فاطمہ پارٹ 6۔ ذہن تم سمجھ نہیں رہے، یہ معاملات تمہارے لیے بگڑ جائیں گے، معزز دشمن بن جائیں گے تمہارے۔ کبیر شاہ نے رسانیت سے سمجھایا۔ سمجھ رہا ہوں چاچو سائیں، لیکن انہی سب میں رہے تو کبھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے عہدے سے غداری نہیں کروں گا، نہ ہی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے دوں گا۔ رہی بات دشمنی کی، تو جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کے ڈر سے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا پراعتماد تھا کہ سب کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھا لیں۔ فاطمہ شاہ سب سے مخاطب ہوئیں تو سب کمرے کی جانب بڑھے۔ زین نے جاتے ہوئے محرمہ کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ محرمہ نے کھانے پہ ایک نظر ڈالی، ڈشز سیٹ کیے۔ آج اس نے سب کچھ زین کی پسند کا بنوایا تھا، اور خود اس کے لیے چائنیز رائس بنائے تھے، اسی لیے سب کچھ خود دیکھ رہی تھی۔ ان سب پہ نظر ڈالے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زین فریش سا شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ بات لی تھی۔ وائٹ شرٹ پہ ساتھ فاؤنڈ کلر کی پینٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ محرمہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتی اس کے گرد حصار قائم کر گئی تھی اور اس کی پیٹھ پہ اپنا سر رکھا تو وہ مسکرایا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے۔ اس کے کمر کو اپنی باہوں میں لیتے وہ پیار سے بولا۔ ہاں، آ تو رہا ہے اور آنا بھی چاہیے، کتنا پیارا شوہر ہے میرا، وہ ایک ادا سے بولی تو زین نے آئی برو جھکائی۔ فائنلی 2 مہینے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا شوہر پیارا ہے۔ زین کے طنز پہ محرمہ ہلکا سا مسکرائی۔ مرشد صاحب، آپ نے وہ محاورہ نہیں سنا، دیر آئے درست آئے؟ سنا تو ہے، اب جب اتنا پیار آ ہی رہا ہے تو تھوڑا جتا ہی دو، کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ زین کو پٹری سے اترتا دیکھ محرمہ فوراً اسے دھکا دیتے پیچھے ہٹی۔ بس ذرا سا انگلی کیا پکڑاؤ، فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی حال نہیں مرشد صاحب آپ کا تو۔ کھانا کھانے چلے فوراً۔ وہ ماتھے پہ بل لائے اسے گھورنے لگی۔ ایک تو اتنی محنت سے کھانا بنایا اور بھائی صاحب کو رومانس سوچ رہا۔ ارے جناب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جہاں لے کر جائیں گی وہاں چلے جائیں گے، زین نے سر کو خم کرتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اوفو زین، اتنا کرنچ؟ وہ چڑچڑائی اور اسے نیچے آنے کا اشارہ کرتے نیچے بڑھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر سبھی تھے، سب کچھ اس کی پسند کا تھا تو یقیناً اس کی بیوی کا کارنامہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اور مسکراتے ہوئے محرمہ کو دیکھنے لگا جو اسے سرو بھی کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت کو تھوڑی سی محبت دو تو وہ اپنا سب کچھ وار دیتی ہے، زین بس دل میں سوچ کے رہ گیا۔ کھانے کے دوران احان صاحب کی آواز گونجی، واصل تم آج کی پارٹی میں جا رہے ہو؟ جی میں اور عشا، اس نے سہولت سے کہا۔ آپ عشا بھابی کو لے کر جائیں گے؟ محرمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ واصل نے بگڑے تیور لیے اسے گھورا۔ بس ایسے ہی، یہ پارٹیز اچھی نہیں ہوتی، ماما بھی نہیں جاتی تھی، انویٹیشنز آتے بھی تھے تو اس نے سمجھانا چاہا۔ سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ زین جانتا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہی، اور پھر زین کو بھی انوائٹ تھا، بٹ اس نے صاف منع کر دیا تھا، نہ وہ خود جائے گا نہ اپنی عزت کو ایسی جگہ لے کر جائے گا۔ پر واصل کے معاملے میں وہ بے بس ہی تھا۔ میری بیوی کو میں جہاں مرضی لے کر جاؤں، آپ کا خود کا دل ہے تو زین بھائی سے بات کریں۔ واصل کا لہجہ از حد بدتمیزی سے بھرا تھا، اور آخری بات زین کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ تمیز سے بات کرو واصل شاہ، جتنی اوقات ہے اتنی میں رہو، معافی مانگو میری بیوی سے، زین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ زین، تم اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے آگے جھکاؤ گے؟ کبیر شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ حیران تو سب ہی تھے، آخر کو مرد کی انا کہاں عورت کے آگے جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ لڑکی بیوی ہے میری، اور میرے بھائی نے بدتمیزی کی ہے۔ بات نارمل تھی، تم سمپل جواب بھی دے سکتے تھے۔ اور زین شاہ اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتا ہے،
آخری بات اس نے تنزیہ کہی تھی کیونکہ واصل کی وجہ سے ہی عشاء کو کبھی عزت نہیں ملی تھی۔ وہ خود ہی عزت نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے ذلیل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا تھا۔ پر بھائی، زین نے واصل کی بات کاٹی۔ معافی مانگو واصل شاہ، لہجہ انتہائی سرد تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے نظریں چراتے کہا، کیونکہ یہاں رہتے وہ زین کے اگینسٹ نہیں جا سکتا تھا۔ سب جانتے تھے حویلی میں زین کا رعب و دبدبہ اور اس کی اسٹرانگ پوزیشن۔ عافیہ شاہ تو محرمہ کو غصے سے گھور رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کا لاڈلا بیٹا نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ سب کھانا کھائیں۔ ایک نظر محرمہ کو دیکھتے وہ سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا۔ کھانا بہت اچھا تھا، اور ہاں، تھینکس فار چائنیز۔ کھانے سے اٹھتے زین نے تعریف کی تھی تو محرمہ کو لگا جیسے اس کے دن بھر کی محنت وصول ہو گئی۔ محرمہ کا آج پورا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ رات کے وقت وہ کافی لیے کمرے میں گئی، جہاں زین صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کسی ضروری میٹنگ کی پریپریشن کر رہا تھا۔ زین، جی زین کی جان، نظریں لیپ ٹاپ پہ جمائے محبت سے چور لفظوں میں جواب آیا۔ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ میری اتنی مجال، البتہ اسے دیکھا اب تک نہیں تھا۔ وجہ کام ضروری تھا، وہ چاہتا تھا وہ ختم کر کے رکھے تاکہ محرمہ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ آپ کر رہے ہیں؟ وہ ناک منہ پھلائے غصے سے بولی۔ نہیں کر رہا، میری مانو بلی کو میں کیوں اگنور کروں گا؟ بیٹھو میرے پاس، بس یہ کام ختم ہونے والا ہے۔ اس کے کہنے پہ وہ وہیں بیٹھ گئی اور کافی اسے پکڑائی تو وہ ہلکا سا مسکراتا آنکھوں سے شکریہ ادا کر چکا تھا۔ پورے دل سے کام کرتا وہ گھونٹ گھونٹ کافی ختم کر چکا تھا۔ ساتھ لیپ ٹاپ بند کرتے محرمہ کی جانب متوجہ ہوا، جو اسے ہی محویت سے تک رہی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ اسے باہوں میں بھرے اس سے سوال کرتا اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ یہی کہ چلے سوتے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ محرمہ نے مصنوعی جمائی لی۔ تم اتنی دیر سے سونے کے لیے جاگ رہی تھی؟ زین نے صدمے سے اسے دیکھا تو محرمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں بالکل، اپنی جھیل جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ ہم تو فنا ہو گئے اس کی آنکھیں دیکھ کر، نہ جانے وہ آئینہ کیسے دیکھتے ہوں گے۔ زین کی آنکھوں کو چومتے کہا تھا، جس پر وہ پور پور سرخ ہوئی تھی۔ میرا موڈ سونے کا نہیں، وہ کہہ تو رہا تھا جبکہ لہجہ لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری چھانے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکنے لگا کہ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ محرمہ، آئی لو یو، آئی لو، اور آخری جملہ کہتے کہتے وہ محرمہ کے کندھے پہ سر رکھ کے سو گیا۔ محرمہ نے دھیان سے اسے پیچھے کیے بہت محنت سے اٹھایا اور گرتے پڑتے بیڈ تک لائی، ٹھیک سے لٹا کر کمفرٹر ڈالا اور اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اپنے نازک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے خود سے ہم کلام ہوئی۔ I love you too زین، I love you many more. I can't imagine my life without you. You are my precious diamond. You are innocent, but I love my passion than anything. اپنی محبت کا اظہار کرتے آنکھوں میں جنون کا دریا تھا، پر آخری بات پر آنکھوں میں آگ سی جلی تھی، جس میں نہ جانے کس کو جھلسنا تھا۔ اس نے جھک کے زین کے دائیں گال پر کس کی اور کچھ لمحے کے لیے اس کے سینے پر سر رکھ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ 6 لوگ اس وقت میٹنگ روم میں اپنی باس کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کی میٹنگ تھی۔ یہ گرینڈ ہوٹل کا 2nd فلور پہ موجود شاندار کمرہ تھا۔ آج یہاں گرینڈ فلور پہ پارٹی تھی، جو اب رات کے 2 بجے اختتام پہ پہنچی تھی۔ شراب اور شراباب کا بھرپور انتظام تھا۔ آخر کو شہر کے بڑے بڑے بزنس مینز انوائٹڈ تھے، جو کہ سب اب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور مسکی اندر آئی۔ بلیک جینز پہ بلیک شرٹ، اوپر سے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں بلیک ڈائنر کی واچ تھی، بلیک بوٹس اور چہرے کو بلیک کپڑے سے کور کیا ہوا تھا۔ لمبے بال پونی ٹیل پہ قید اور لمبے سلکی بال کمر پہ جھول رہے تھے۔ کالے کپڑے کے پیچھے سے کالی گہری سرد مہر آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ پوری شان سے آتی وہ ان کے پاس آ کے رکی اور ہاتھ سے بولنے کا اشارہ کیا۔ میم، یہ آپ نے جو USB دی تھی، اس کی کاپی۔
عمار نے آگے بڑھائی تو اس نے لے کر جیکٹ میں رکھی۔ USB کا ڈیٹا ابھی چیک کر لیں۔ ایبا نے لیپ ٹاپ پہ اوپن کیا، ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت لگ گیا تھا ان کے ہاتھ۔ گریٹ میم، آج پارٹی میں واصل شاہ بھی تھا، فاتح نے انفو دی۔ صحیح، روم نمبر؟ اس نے یک لفظی سوال کیا۔ 3rd فلور، روم 22۔ اے بی نے فائل میں دیکھتے بتایا، جس پہ سارے مہمانوں کی لسٹ تھی۔ زہیب، ہیک دا کیمرہ۔ زہیب کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ ویڈیو آن ہوئی پر کمرے میں صرف ایک لڑکی ریڈ نائٹ گاؤن میں بیڈ پہ بیٹھے ہاتھوں پہ کریم لگا رہی تھی۔ یہ خود کہاں ہے؟ فاتح نے لب بھینچے کہا۔ اس پارٹی میں سنگل لڑکیاں کتنی تھیں؟ مس کے نے سوال کیا۔ یہ رہی لسٹ، روم 32 36 میں موجود یہ دونوں بزنس وومنس ہیں اور روم 30 میں ایک لڑکی ہے۔ یہ ارمان کبیر خان، بزنس ٹائکون، پارٹی آرگنائزر کی گرل فرینڈ ہے۔ روم 30۔ اس نے زہیب کو اشارہ کیا، جس پہ زہیب فوراً ایکٹیو ہوا۔ روم کی ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے چہرے پہ غصہ عوض آیا۔ زہیب نے ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دے کر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس آدمی کو قتل کرتے، لیکن پل میں منظر بدلا۔ مس کے کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سامنے ہی ارمان کبیر خان روم 22 میں داخل ہوا۔ مس کے زہیب اور فاتح کو اشارہ کیے باہر کی طرف بڑھی۔ وہیں باقی سب کی نظریں اسکرین پر تھیں، جہاں 2 کمروں کا مختلف منظر تھا۔ ساتھ ہی عمار مین سسٹم سے روم 22 کی اس ویڈیو کو ریموو کرنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس دیوہیکل شخص کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اس پہ بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ آدھی بستر پر گری ہوئی تھی، جبکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس اس کا خون نچوڑ گئی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی مزاحمت میں اس کے بازو کا کپڑا پھٹا تو وہ چیخ اٹھی۔ ہٹ جاؤ وحشی! واصل بچا لیں پلیز، واصل! اس نے اپنے محافظ کو بلایا، پر وہ سنگ دل تو اپنی راتوں کی رنگینیوں میں مشغول تھا۔ آہ بیبی، وہ نہیں آئے گا، وہ میری گرل فرینڈ کے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ۔ ارمان نے اس کے چہرے پر شہادت کی انگلی پھیری تو اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ رحم کھاؤ مجھ پہ، اللہ کے واسطے! بے بسی ہی بے بسی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ہونٹ دعا گو تھے، اور مقابل اس کی بے بسی پر تمسخر اڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جھکتا، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دونوں چونکے۔ سامنے 3 نقاب پوش تھے، آگے ایک لڑکی اور پیچھے 2 لڑکے، جو تیزی سے آگے بڑھے۔ مس کے نے آتے ہی ارمان کو کالر سے پکڑا اور بری طرح سے مارنے لگی، جو نشے کے باعث اس کے تیز وار کا جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ سالے کم حرام، کیا سمجھ رکھا عورت کو تیرے کھیلنے کی چیز ہے؟ معافی مانگ! وہ کالر سے پکڑے بولی تو وہ سوری کرنے لگا۔ ریڈ گاؤن کی آستین پھٹی ہونے کے باعث وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب زہیب نے آگے بڑھ کے اپنی جیکٹ اسے دی، جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لی، زہیب کی آنکھوں میں اسے وہی درد نظر آیا جو اسے ہو رہا تھا۔ حیران کن تھا، ایک غیر بھی اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ لڑکی تو اسے فرشتہ لگی۔ مس کے نے ارمان کو زمین پہ پٹکا، جس پہ وہ دونوں ایکٹیو ہوئے۔ لے کر جاؤ اسے۔ اس کے حکم پہ وہ دونوں اسے لے گئے تھے۔ تھینک یو، وہ تشکرانہ نظروں سے مس کے کو بولی۔ ڈز ناٹ میٹر۔ یہ یاد رکھو، یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے، نہ ہی تمہارا شاہی کمرہ۔ دروازہ لاک کرو۔ وہ تیز لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ عشا نے فوراً کمرہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ لوگ اب واپس ایک ساتھ جمع تھے۔ اسکرین پہ اسے روتے دیکھ زہیب نے آنکھیں مینچی تو ہادی نے کندھے پر رکھ کے حوصلہ دیا، جو ابھی آیا تھا۔ ہادی، اٹس یور ڈیوٹی۔ صبح جس وقت بھی واصل شاہ اس کمرے سے نکلا، مجھے یہ لڑکی میرے ڈپارٹمنٹ میں چاہیے، اور ون مور تھنگ، اسی حالت میں چاہیے۔ اس کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے، اور دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے۔ ہادی نے فوراً یس میم کہا۔ آئی ایم گوئنگ، وہ کہتے کمرے سے نکلنے لگی، جب اے بی نے اسے آج سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟
وہ اسے کندھے پہ ہاتھ رکھتے دلاسا دیتی باہر نکل گئی۔ ابھی وہ کوریڈور میں تھی جب عمار نے اسے روکا۔ اپنا خیال رکھنا۔ رحمہ کیسی ہے؟ شی از فائن۔ اس کے کہتے وہ اسے ٹیک کیئر کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب انہیں واضل شاہ اس بار نہیں اپنی ہیوی بائک پہ بیٹھتی مس کے بڑبڑائی۔ آنکھوں میں جنون تھا، سب تباہ کر دینے کا جنون۔ زین یہ کیا حرکت ہے؟ محرمہ کی چڑی ہوئی آواز پہ زین نے اسے ایک فاتحانہ اسمائل دی۔ پورے 3 منٹ سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پر نہ جانے کون سے خواب ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے، مجبوراً کرنا پڑا۔ اس کی بات پہ محرمہ کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ مطلب کہ 3 منٹ میں آپ تھک گئے اٹھاتے اٹھاتے، اور آپ نے لا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ وہ غصے سے چیخی۔ نہیں میری جان، پھینکا نہیں ہے، آرام سے لٹایا ہے۔ وہ وہیں کھڑا آرام سے اپنے کارنامے سنا رہا تھا۔ زین، اس نے نیچے ہونٹ باہر نکالے، معصوم سی شکل بنائے، آنسو باہر نکالنے کی تیاری کی۔ زین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اف یہ لڑکی۔ زین تو بس سوچ کے رہ گیا۔ سنو مانو بلی، میرا پیارا بچہ، رو کیوں رہی ہو؟ گرم پانی ہے، میں نے خود فل کیا ہے، جلدی سے نہا لو، میں ویٹ کر رہا ہوں، اوکے؟ ویٹ باہر جا کے کرنا ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولی تو زین نے نچلے لب دانتوں تلے دبایا۔ ڈارلنگ میں جا ہی رہا تھا، پھر سوچا دیکھو ذرا تمہارا کیا موڈ ہے۔ میرا موڈ آپ کو دھکے دے کر نکالنے کا۔ زین کی بات کی گہرائی سمجھتے وہ بولتے ہوئے غصے سے کڑی ہوئی کہ پانی میں اچانک اشتعال اٹھا اور اس کا پاؤں پھسلتا دیکھ زین نے سہارا دینے کی کوشش کی، پر محرمہ سمیت زین کو بھی پانی میں لے کر گری تھی۔ محرمہ کا سر ٹب کارنر پہ لگنے سے پہلے زین نے اپنے ہاتھ نیچے رکھ دیے تھے، پر کوہنی پر چوٹ لگنے پر اس کی چیخ نکلی تھی۔ اس کے برعکس زین بہت جلدی ماحول کا اثر لیے بنا خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ توڑ دے میری ہڈی، وہ زین کو دیکھ کر چیخی تو زین ہنس دیا۔ کوئی نہیں میری جان، میرا کام تو ٹوٹی ہڈی سے بھی ہو جائے گا، اور ہاں اگر تم معذور بھی ہو گئی تو بے فکر رہو، تمہارے مرشد صاحب تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زین، وہ چیخی۔ جی جانے زین، ویسے تمہارے ارادے یہ تھے، مجھے نہیں پتہ تھا، پہلے بتا دیتی، اتنا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، پورا فلمی سین بنا دیا۔ مطلب اتنا شوق ہے تمہیں ہیروئن بننے کا؟ وہ اسے زج کر رہا تھا اور مسلسل کر رہا تھا، اور محرمہ کی بس ہو گئی تھی۔ زین آپ جا رہے ہیں یا میں جاؤں؟ دونوں ہی کیوں جائیں، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ زین آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، وہ روحن سی ہوئی۔ میرا بیبی کیوں رو رہا ہے، جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی گستاخی کرتے وہ اٹھ کے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے محرمہ کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، پر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ جب زین نے دروازے سے جھانکا، جان ڈور لاک کر لو، مسکرانے اور شرمانے کے بہت موقع دوں گا، ڈور اوپن رہا تو کوئی گارنٹی نہیں، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں، شرارت سے کہتا، آخر میں مظلومیت سے بولا تو محرمہ آرام سے ٹب سے اٹھی اور تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ زین ٹاول سے بال صاف کرتا پیچھے گھوما تو نور کو بالکنی سے نکلتا دیکھ چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے استفسار کرنے لگا۔ میں وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں دکھا تو بالکنی میں دیکھنے گئی تھی۔ وہ زین کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سفید شرٹ گیلی ہونے کے باعث اس کا چوڑا سینہ واضح تھا، اور گرم پانی کی وجہ سے حقیقتاً سفید رنگت میں سرخی گلی ہوئی تھی جو اسے مزید وجیحہ بنا رہی تھی۔ نور کی شرم سے جھکی پلکیں زین کو سخت ناگوار گزری تھیں۔ دوسرا اسے ڈر تھا محرمہ باہر آئی تو پتہ نہیں نور کو دیکھ کے کیسے ری ایکٹ کرے۔ وہ واقف تھا اس کی چڑ سے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، ہم آ رہے ہیں، وہ بیزاری سے کہتا اسے نکلنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ محرمہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے محرمہ نہیں دکھی تھی تو مارے تجسس پوچھ ہی لیا، وہ بات لے رہی ہے، زین نے بے نیازی سے کہا اور کبرڈ میں منہ دیے نئی شرٹ نکالنے لگا۔ اس کے جواب پر نور نے جھٹکے سے سر اٹھا کے زین کو دیکھا، پر وہ تو بے نیاز بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔
پھر بنا کچھ بولے وہ وہاں سے نکل گئی۔ دل میں جلن کی ایک اور چنگاری جلی تھی۔ نہیں محرمہ بی بی، ایسے نہیں، چھوٹے شاہ سائیں اگر میرے نہیں تو تمہارے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب تو اتنا بڑا ہتھیار ہاتھ لگا ہے، بس ایک بار ثبوت آ جائے میرے پاس۔ وہ دل میں سوچتی ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ شیشے کے سامنے تیار ہوتے پوری طرح سے زین کو اگنور کر رہی تھی، اور یہی بات زین کو چڑھا گئی۔ تم مجھے یعنی سید زین شاہ کو اگنور کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار ہوتا غصے سے بولا، ساتھ میں روب بھی چڑھا۔ محرمہ نے اس کی بات پہ بالکل کان نہیں دھرا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اس سے پہلے زین اسے پکڑتا وہ فوراً سے دور ہوئی اور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ یا آپ پوری رات آپ مجھے جگا کے رکھتے ہیں، 1-2 گھنٹے بھی نہیں گزرے سونے کو کہ آپ مجھے اٹھانے کے جتن کرنے لگ جاتے ہیں۔ میری آنکھیں بھی نیند چاہتی ہیں، وہ غصے سے اسے بتانے لگی، جبکہ اس کی شکایت پہ زین نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ارے میری سنڈریلا، میری سنو وائٹ، میری رپنزل، میری… وہ مزید کچھ بولتا، محرمہ نے اسے ٹوکا۔ بس کرے، کچھ نہیں ہوں میں، اس نے چڑھ کے کہا۔ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب میں چلا جاؤں تو سو جانا، اوکے؟ پیار سے اسے پچکارا۔ ہاں، نیند تو میری بہن ہے، جب بلاؤں گی تب چلی آئے گی۔ وہ جل کے گویا ہوئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یار؟ زین سنجیدگی سے کہنے لگا تو محرمہ کو تشویش ہوئی۔ کیا؟ یہی کہ نیند تمہاری بہن ہے؟ ذرا سالی صاحبہ سے کہو نا تھوڑا خدمت کا موقع مجھے بھی دیں، مجھ پر بھی نازل ہو جائیں، تمہارا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اس کی اتنی بے تکی بات پہ محرمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جسے دیکھ زین کا قہقہا چھوٹا۔ وہ اسے پیار سے خود سے لگائے نیچے کی طرف بڑھا۔ رات کا پہر تھا، شاہ ولا کا ہر شخص گہری نیند سو رہا تھا، سوائے ایک کمرے کے جہاں کی لائٹ آن تھی اور اندر موجود نفوس ایک دوسرے سے لڑنے میں بزی تھے۔ زین مجھے نیند آ رہی ہے، محرمہ نے منہ پھلائے کہا۔ زین تو اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ پر مجھے نہیں آ رہی، وہ بے نیازی سے کہتا واپس اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ زین بہت ضدی ہیں آپ۔ ہاں جی، صحیح پہچانا آپ نے، زیادہ باتیں مت کرو، جسٹ فیل دا مومنٹ، سرگوشی میں کہتے اس کے کان کی لو پر ہونٹ رکھے۔ وہ شرماتی لباتی اس کی پناہوں میں قید تھی۔ اسی دوران پیچھے کے دروازے سے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی، اپنے مخصوص بلیک ڈریس میں ملبوس، چہرہ کالے کپڑے سے چھپائے، کالی گہری آنکھیں چاروں طرف دوڑائیں، ہاتھ میں موجود کوٹ لیے آگے بڑھی۔ ایک فریم رکھی تھی، راہم شاہ کی، اسے ہٹائی تو ایک لاکر برآمد ہوا۔ اس پہ کوٹ ڈال کے کھولا، مطلوبہ چیز نکالی اور جس راستے سے آئی تھی وہیں سے باہر نکل گئی۔ روڈ پہ پہنچتے اپنی کالی ہیوی بائک پہ سوار ہوتے، اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ نے جال بچھایا۔ پھر ایک نظر پیچھے پوری شان سے کھڑی حویلی کو دیکھا، 2 انگلیوں کو آپس میں حویلی کی طرف فائر کا نشانہ بنایا اور ہونٹوں سے دھول اڑائی۔ I do what I want، ٹاسک ڈن۔ اپنی پوری ٹیم کو میسج فارورڈ کیا اور بائک تیزی سے وہاں سے لے اڑی۔ زین ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی پیار کریں گے؟ نہ جانے محرمہ نے کس احساس کے تحت پوچھا۔ ابھی تو کرنے نہیں دے رہی، ہمیشہ کی بات کیا کر رہی ہو؟ وہ چڑ کے بولا۔ مطلب وہ نہیں تھا، چھوڑ دیں۔ وہ خفا ہوئی۔ ادھر دیکھو جانم، تم سے ساری زندگی ایسے ہی محبت کروں گا، کب کیسے کیوں نہیں جانتا کچھ بھی، سوائے اس کے کہ تم بہت عزیز ہو گئی ہو، سمجھو محبت نہیں ضرورت بھی بن چکی ہو۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی خوف میں ڈالتا ہے۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے اور یہ میرا سچا جذبہ ہے تمہارے لیے۔ وہ سچائی سے اپنی محبت اس پہ آشکار کر رہا تھا جس پہ وہ مسکرائی۔ پتہ ہے آج نا جرگے میں ایک بزرگ آئے تھے، کچھ دنوں کے لیے گاؤں میں آئے تھے، مجھے بیٹے کی دعا دے رہے تھے۔ وہ تو ایسے بتا رہا تھا پر محرمہ نے چونک کے دیکھا۔ بیٹا؟ اس کی سرگوشی پہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ حیرانی سرگوشی پہ نہیں، اس کے انداز پہ ہوئی تھی جو کافی عجیب تھا۔
کیوں تم نہیں چاہتی ہمارے پیارے پیارے بچے ہوں؟ زین نے اس کے گال سہلاتے پیار سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے صفائی دی۔ کیا پرابلم ہے میری جان، مجھ سے شیئر کرو نا۔ اسے اپنے بازوؤں میں قید کیے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا وہ اس سے وجہ دریافت کرنے لگا اس کے عجیب بیہیویئر کی۔ بیٹا کیوں زین، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے دماغ کی ساری سوچوں کو جھٹلائے ایک مختلف سوال کیا۔ ہاں بالکل ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بیٹی وارث نہیں ہوتی، پھر کسی کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو بیٹے میں ہوتی ہے۔ اس کی پریشانی اب بھی وہی تھی۔ کسی کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا۔ ہاں میری اولاد ہوگی، یعنی میرا خون، تو میری وارث بھی ہوگی، اور لڑکیوں کو وراثت میں اسلام نے بھی حصہ دیا ہے۔ یہ سب ہماری جہالت ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، دیکھ لینا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی سب کروں گا جو لوگ اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی پیدائش پہ نہ پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواؤں گا اور کپڑے بھی تقسیم کرواؤں گا، جیسے حویلی میں بیٹوں کی خوشی میں بانٹتے ہیں۔ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ سب کو پتہ رہے سید زین شاہ کو اس کی بیٹی کتنی عزیز ہے۔ وہ جذب کے عالم میں اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے خون کے لیے دنیا جہان کی محبت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اس سے محبت ہو جائے مجھے، زین نے شرارتاً کہا، جس پہ محرمہ نے اسے ٹھوکا۔ میرا پیار شیئر کرنے کا سوچیے گا بھی مت، میں بہت ٹچی ہوں اپنی چیزوں کے لیے۔ ارے میری جان، تم تو زین کی دھڑکن ہو۔ اس کے گالوں کو چومتے زین نے اسے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ بھی اس کی باتیں سنتی پرسکون ہو گئی۔ مس کے نے وہ فائل اپنی ٹیم کے سامنے رکھی جو کل رات ہی وہ شاہ حویلی کے خفیہ لاکر سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ٹیک اٹ، بہت ساری انفوز ہیں اس میں۔ زہیب نے وہ فائل لاکر میں رکھ دی تھی جس کا کوڈ بس ان ساتھیوں کو پتہ تھا۔ ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ فاتح کے جملے پہ ان سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آتی بھی کیوں نہ، یہ ان کی سالوں کی محنت تھی۔ رات کے پہر وہ خوابوں کی دنیا میں گرم بستر کی آغوش میں تھی جب اسے اپنے آس پاس ایک مخصوص پرفیوم کی اسمیل محسوس ہوئی۔ پھر اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس جس میں شناسائی کی رمق تھی۔ پہلے پہل تو وہ کسمسائی، پھر پٹ سے آنکھیں کھولی کہ یہ لمس اور یہ خوشبو۔ ابراہم، حرائمہ کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، پھر بھی ہاتھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کی تو مقابل نے ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں کی قید میں لیے وہ بھی نہ کرنے دیا۔ ابراہم، حرائمہ نے روحانسی انداز میں پکارا۔ دل تڑپ رہا تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے، اور وہ بے فکر بے پرواہ بنا اس کی ہر چاہت کو رد کر گیا تھا۔ ابراہم پلیز کچھ، وہ مزید کچھ بولتی کہ مقابل کی بھاری انگلی اس کے شگرفی لبوں پہ ٹھہری تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی نہیں۔ اس نے فوراً لائٹ آن کی، واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اس نے ابراہم کا نام چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو پاگل کہہ سکتا تھا۔ ابراہم! سب بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے، جو پاگلوں کی طرح کمرے کی ایک ایک چیز کو ہٹا ہٹا کے دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا، پر دل تو دل ہے۔ حرائمہ میرا بچہ، دادی آگے بڑھی، ساتھ آمنہ شاہ بھی، تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ آج مہینے بعد اس نے ابراہم کا نام لیا تھا، وہ بھی ایسے، ورنہ وہ تو شروع سے خاموش طبع تھی۔ ابراہم کے جانے کے بعد تو لفظ اس سے روٹھ گئے تھے۔ کوئی میرے پاس نہیں آئے گا، بلاؤ ابراہم کو، وہ ایسے نہیں جا سکتے۔ ہاؤ، نو نو، بلاؤ پلیز، وہ چلاتے ہوئے کہتے رونے لگی تھی۔ سب کے حواس اس کی اگلی حرکت پہ اڑے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو حوری؟ فاطمہ شاہ حیرانی سے بولی، جو سامنے ٹیبل سے چھری اٹھائے ہاتھوں پہ رکھ چکی تھی۔ بلاؤ اسے ورنہ میں جان سے مار لوں گی خود کو۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے۔ یہ وہ نہیں، اس کے اندر کا فرسٹریشن بول رہا تھا۔ حرائمہ، احان شاہ نے سمجھانا چاہا کیونکہ سچویشن سب کے کنٹرول سے باہر تھی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، ابراہم کو بلاؤ۔
وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ابرام سے پیار کرتی ہو؟ محرمہ کے سوال پہ حرائمہ سمیت سب نے اسے چونک کے دیکھا۔ ہاں بہت پیار کرتی ہوں، وہ جھٹ سے بولی۔ جھوٹ تم نہیں، بس وہ پیار کرتا ہے۔ محرمہ نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ میں بھی کرتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ سب پہلی بار اس کا بدلا انداز دیکھ رہے تھے۔ تو خود کو کیوں ہرٹ کر رہی ہو؟ ایسے تو وہ بھی ہرٹ ہوگا نا۔ میں تو محرمہ کی بات پہ وہ سوچنے لگی۔ کیا میں تو؟ تم اسے ہرٹ کرنا چاہتی ہو نا، تم اس سے بدلہ لے رہی ہو اسے تکلیف دے کر۔ محرمہ بہت آرام سے اس کے قریب جا رہی تھی، جبکہ وہ خواص باختہ اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی، جو اب بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں وہ سامنے آ جائیں۔ حرائمہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ تم سے ملنے آیا تھا؟ محرمہ کے سوال پہ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تم اسے جانے انجانے میں تکلیف دے رہی ہو میری جان۔ وہ پیار سے کہتی نائف اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی، پر حرائمہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ کے محرمہ کی باتوں میں لگ گیا تھا کہ وہ صرف اس سے ملنے آیا۔ وہ صرف مجھ سے ملنے آئے تھے؟ ہاں وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میں نے سب کو بلا دیا، اب وہ ناراض ہو جائیں گے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، جن سے پیار کرتے ہیں اس کی غلطیاں درگزر کر دیتے ہیں، پھر بھی جب نیکسٹ ٹائم ملے تو تم معافی مانگ لینا، سمپل۔ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی، کیونکہ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ مجھے نیند آ رہی تو میں سو جاؤں؟ اس کے پوچھنے پر محرمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے لیٹتا دیکھ اس پر کمفرٹر ڈال دیا۔ سنو، محرمہ جانے لگی تو حرائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ تم بہت بہت اچھی ہو۔ تھینک یو باربی گرل، وہ پیار سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ سب نے ایک نظر سوئی ہوئی حرائمہ پر ڈالی، جو خود کو پرسکون کرتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دل ہی دل میں سب نے محرمہ کو داد دی تھی، کیونکہ جتنی پاگل وہ ہوئی تھی بہت مشکل تھا اس کا نارمل ہونے میں۔ تم نے کالا جادو کیا ہے میری بہن پہ؟ سب کمرے کی طرف پڑھ رہے تھے۔ جب نور کی بات پہ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محرمہ تو صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ ہوش میں آتے وہ بگڑے تیور لیے پوچھنے لگی۔ ہاں تو ہم سب نے دیکھا کیسے تم نے اسے سلا دیا، تم نے کچھ تو کیا ہے۔ یو آر اس نے فوراً سے خود کو غلط بولنے سے روکا۔ دل تو کر رہا تھا سر پھاڑ دے اس پاگل لڑکی کا، لیکن زین نے اس کا ہاتھ دبا کے اسے احساس دلایا اس کے لفظوں کا، تو وہ خاموش ہوئے زین کو دیکھنے لگی، جس نے پہلے تو اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا، پھر غصے سے نور کو دیکھنے لگا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے اسٹوپڈ لڑکی؟ بڑا ہوتا تو سمجھ آتا کہ محرمہ نے کیا کیا ہے۔ کوئی کالا جادو نہیں ہے، بس مائنڈ گیم ہے۔ عجیب پرانے زمانے کے خیالات۔ جائیں آپ سب کمرے میں بھی تھکا ہوا ہوں اور فی الحال سکون چاہتا ہوں، تماشا پھر کبھی لگا لینا۔ اپنا غصہ وہ اس پر اتارتا محرمہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، تو سب نور کو غصے سے دیکھ کے چلے گئے۔ پہلی بار آمنہ نے بھی نور کو ہی گھورا، کیونکہ وہ بھی ڈر گئی تھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کے۔ تم نے اچھا نہیں کیا محرمہ، دیکھنا ایک بار ہی ایسا وار کروں گی، یاد رکھو گی۔ اور کیا کہا؟ میں ان پڑھ کوئی نہیں شاہ سائیں، آپ کی پڑھی لکھی بیوی پڑھا لکھا ہونے کا پورا ثبوت دے رہی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلے گا تب دیکھیں گے پڑھا لکھا کون۔ وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی سب حرائمہ کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ وہ بھی پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی، پر اسے یقین تھا اس کا ابرام دوبارہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ زین کی سنگت میں زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ وہ شخص محبت کرنا اور نبھانا تو جانتا تھا ہی، پر محبت کروانا بھی جانتا تھا۔ وہ تھا ہی محبت کے قابل۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے محرمہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج صبح ہی وہ اتنی پیار بھری باتیں کر کے گیا تھا کہ اسے یاد کرتے محرمہ کے آرز لمحے میں گلابی ہوئے تھے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا
تو محرومہ نے چونک کے دیکھا۔ زین کو دیکھ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک تو جلدی واپس آنا اور اس کا چہرہ اس کے غصے کا پتہ دے رہا تھا۔ آنکھیں حد تک سرخ تھیں، گردن کی پھولی رگیں اور ہاتھ کی رگیں سفید شرٹ سے واضح تھیں۔ چہرہ بھی خون چھلکانے جیسا تھا۔ وہ اب بھی بت بنے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب وہ قریب آیا اور کچھ دوائی کے پیکٹس اس کے سامنے پھینکے۔ محرومہ حیران ضرور ہوئی تھی پر اسے جذبات چھپانا آتا تھا۔ تبھی تاثرات بدلتے ناسمجھی سے زین کو دیکھنے لگی، جو سخت تیور لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کے سوال پہ زین کا قہقہا گونجا، تمسخرانہ قہقہا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے کیوں چیٹ کیا؟ ہاں، وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ باہر کے لوگوں نے بھی بخوبی آواز سنی تھی، پر چونکہ وہ وارننگ دے کر گیا تھا کہ کوئی اوپر نہ آئے، جبھی سب خاموشی سے کھڑے تھے سوائے نور کے، جس کے چہرے پہ جیت کی خوشی تھی۔ زین کیا کہہ رہے ہیں؟ محرومہ کی آواز حد درجہ نرم تھی۔ میرے جذبات مذاق ہے نا تمہارے لیے؟ کیوں کھیلا میرے پیار سے؟ زین کی آواز اب بھی تیز تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ کب سے بے وقوف بنتا رہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں یہ سب کیا ہے مجھے نہیں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، زین نے موبائل کی اسکرین سامنے کی جس میں وہ وہی دوائیاں کھا رہی تھی۔ پل میں محرومہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، رنگت سفید ہوئی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کس کا کام ہے اور وہ ہونے سے روک بھی سکتی تھی، پر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کی لاپرواہی عذاب کی صورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مس پرفیکٹ محرومہ عادل خانزادہ کے لیے پہلی بار سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ وجہ بھی تھی، سامنے کھڑا شخص اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت بن چکا تھا۔ محرومہ کہو کہ تم نے یہ دوائیاں نہیں کھائیں، میں اس ویڈیو کو جھٹلا دوں گا۔ تم صرف اپنے الفاظ کا مان دے دو، میں آنکھوں دیکھا جھٹلا دوں گا۔ زین کے لفظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص آخری حد تک اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھا، پر وہ آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلاتی؟ محرومہ کی جھکی نظریں زین کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں دونوں جہان میں تمہارا ساتھ مانگتا تھا اپنے رب سے، پر تم جیسی دھوکے باز عورت مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی تاکہ یہاں سے بچ سکو۔ کسی کو وعدہ دیا تھا کیا جو شوہر سے بے وفائی کر گئی؟ اس کے لفظ محرومہ کی روح تک چلنے کر کے۔ وہ کیسے اتنا بدگمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، دوائی اس نے کھائی تھی، پر وجہ تو جان لیتا۔ زین، وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا زین؟ ہاں، تم نے بھروسہ توڑ دیا، میرے اعتبار کا گلا گھونٹ دیا، میرے مان کو کرچی کرچی کر دیا، اور تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے مہر؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں زین، ایسا نہیں، جھوٹ نہیں سننا مجھے تم پہ رتی برابر بھروسہ نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے بھی اولاد نہیں چاہیے تھی، تم مجھے بتا دیتی۔ میں ظالم شوہروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری بات نہ سمجھتا یا تمہارے ساتھ زبردستی کرتا۔ حقیقتاً تمہیں میرے بچے کی ماں بننا ہی نہیں تھا، مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو نا؟ وہ چیخا۔ اس کی بے اعتباری عروج پہ تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، دھوکہ تو ملا تھا اسے، اور محرومہ کی زبان کو تو قفل لگ گیا تھا۔ وہ کوئی صفائی دینے کی حالت میں ہی نہیں تھی، نہ ہی زین سننے کی حالت میں تھا۔ محرومہ کو بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش زین سے بات کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ زین، میری بات سنیں۔ اب اسے سمجھانا چاہتی تھی پر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، پر اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اسے غصے سے کہتا نیچے کی جانب بڑھا۔ محرومہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے زین کے ارادے بہت خطرناک لگے تھے۔ جذبات میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے لیتا ہے، یہی حالت اس وقت زین کی بھی تھی۔ اسے دیکھنا یہ تھا کہ زین کا فیصلہ ان کی زندگیوں میں کیا تباہی لاتا ہے۔ محرومہ زین اسپیشل۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ نکاح کا انتظام کریں، میں کل ہی نور سے نکاح کروں گا۔ اس کے الفاظ محرومہ کی روح تک جھنجھوڑ گئے تھے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ شخص کیسے اتنی آسانی سے یہ بات کہہ گیا؟ زین، اس کی مدھم سرگوشی قریب کھڑے زین نے بخوبی سنی تھی، لیکن صفاق بنے اگنور کر گیا۔ اس وقت وہ پوری طرح بدگمانیوں میں گرا تھا۔
اس کا دماغ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ میڈیسن لینے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر بالفرض کوئی معقول وجہ تھی تو اسے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دھوکہ دینے کے پیچھے کوئی اچھا گمان وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سرگوشی اگنور کیے وہ مزید گویا ہوا۔ پوری حویلی سجائیے، آخر کو گاؤں والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا سردار شادی کرنے جا رہا ہے، جشن تو منایا جائے گا۔ اس کے الفاظ محرمہ کو اپنے کانوں میں سیسے کی طرح انڈھیلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، آنسوؤں کا ریلا نیلی آنکھوں سے بہہ گیا تھا۔ کئی موتی نیچے گر کے بے مول ہو گئے تھے، پر وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر کے کچھ افراد افسوس سے زین کو دیکھ رہے تھے، وہیں زیادہ تر خوش تھے، جیسے وہ یہی چاہتے تھے۔ نور کو تو لگا جیسے اس نے سب حاصل کر لیا ہو۔ زین، یہ کیا بکواس ہے؟ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے روبرو کھڑے دھاڑی تھی۔ آواز نیچی رکھو، اور تمہیں کس نے حق دیا مجھ سے سوال کرنے کا؟ منی میں آئی ہو، اوقات کیوں بھول رہی ہو؟ محرمہ کے اندر تو جان ہی باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ من چاہی بیوی سے منی میں آئی ہوئی بیوی ہو گئی۔ لوگ اتنا جلدی کیسے بدل جاتے ہیں؟ ابھی صبح کی ہی بات تھی، وہ اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ وہ اسے ساکت چھوڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ملازم بھی یہ تماشا دیکھتے اپنے کام کی طرف بڑھ گئے۔ دادا دادی افسوس سے اپنے پوتے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہیں احان صاحب عازل کو حویلی کی سجاوٹ کا سمجھا رہے تھے۔ جو چیز جس کی اسی کی رہتی ہے، دیکھ لو محرمہ۔ نور کی آواز نے اسے ہوش میں لا پٹکا۔ سب کے یکدم نور پہ اور پھر محرمہ پہ اٹھی، گویا دیکھنا چاہتے تھے اب کس کے دم پہ بولو گی۔ وہ تو جا چکا، جس کی وجہ سے اونچی اڑانیں اڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے عشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شوہر بانٹنے کا درد جو جانتی تھی۔ محرمہ سخت تیور لیے نور کی طرف بڑھی۔ ایک پل تو اس کی آنکھوں کی سرخی نور کو ڈرا گئی تھی، مگر پھر شادی کا سوچ کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ زین کوئی چیز نہیں ہے جسے چینا چپٹی سے حاصل کر لیا جائے۔ تم نے جو آگ لگائی ہے اس میں تم خود ہی جلو گی۔ تم زین کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اسے بنایا ہی محرمہ کے لیے گیا ہے۔ صبح تک زین خود یہ رشتہ ختم کر دیں گے اور مجھ سے معافی بھی مانگیں گے۔ یہ وعدہ ہے محرمہ زین شاہ کا تم سے۔ سخت نظر اس پہ ڈالتے وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ نور کے چہرے پر خوف سا منڈلایا۔ وہاں موجود ہر کوئی حیران سا ہوا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ لڑکی اتنا بڑا دعویٰ کر کے جا چکی تھی، پر ابھی وہ محرمہ کو جانتے نہیں تھے۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا، مسلسل کوشش سے جیتنا سیکھا تھا۔ دادا دادی حرائمہ اور عشا دل سے اس کے لیے دعا گو تھے۔ چھوڑو، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ بھائی کل تو میرے بیٹے کا نکاح ہے، میں تو سارے ارمان نکالوں گی۔ فاطمہ شاہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کیسی ماں تھی، کسی دوسری عورت کی نفرت میں اپنے بیٹے کی کرب زدہ آنکھیں نہ پڑھ پائیں۔ رات کے وقت حویلی میں گہری خاموشی تھی۔ جہاں سب سکون سے سو رہے تھے، وہیں وہ نازک دل لڑکی جائے نماز میں بیٹھی اپنے رب سے دعا گو تھی۔ آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، تو میرے ہر راز سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے میرے ارادے غلط نہیں، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کر، میری راہیں آسان کر، ان راستوں کی رکاوٹیں سمیٹ دے۔ یا اللہ مجھے اس مشکل وقت میں ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے شوہر کا دل بھی جیتنا ہے، وہ کھویا ہوا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ زین کا دل میرے لیے نرم کر دے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ ان کے دل کی بدگمانیاں دور کر دے، میری راہوں کو روشنیوں سے بھر دے۔ خود کو سکون دے کر وہ سجدے میں گئی تو سجدہ طویل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آنسو خشک ہوئے تو وہیں نیند مہربان ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف زین گاڑی سڑک کے کنارے پہ روکے بیک سیٹ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ آج جو وہ کر کے آیا تھا اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نیند ٹوٹ کے بیٹھی تھی۔ آسمان کو دیکھا، خلا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دل اسے دہائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت رسوا کر آیا، وہ کیسے اس لڑکی کا دل توڑ آیا جس کا راج اس کے دل پر پورے حق سے ہے۔ جبکہ دماغ بھڑکا رہا تھا کہ مرد میں اتنی انا تو ہونی چاہیے کہ خود کو دھوکہ دینے والی کو معاف نہ کرے۔
وہ تنگ آ گیا تھا دل و دماغ کی اس سرد جنگ سے۔ آخر کو دل کی سنتا وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ گیا۔ اسے سجدے میں سوتے دیکھ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے جو زین کے درد کو مزید بڑھا گئے تھے۔ باہوں میں بھرے اس کے نازک وجود کو بیڈ پہ لٹایا اور دوسری طرف کوہنیوں کے بل لیٹتے اسے دیکھنے لگا۔ کتنا پر نور چہرہ تھا، گڑیا جیسی معصومیت۔ بھلا یہ لڑکی دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ دل نے پھر سے دہائی دی اور اب کی بار زین نے دماغ کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جواب فوراً دل نے دیا تھا، وہ شاید اسی سوال کے انتظار میں تھا۔ اتنی کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی موجودگی تمہاری سانسوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ وہیں اس کے پہلو میں لیٹ کے آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے ارادے صبح ہی معلوم ہو سکتے تھے، پر وہ اپنی سوچ پہ مطمئن ہو گیا تھا۔ دل و دماغ کی لڑائی میں دل جیت گیا تھا۔ اس رب نے دل میں ہی تو نرمی ڈالی تھی، کیسے ممکن ہے کہ اس سے مانگو اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ صبح محرومہ کی آنکھ کھلی تو شیشے کے سامنے نک سا تیار زین کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ نکاح کے لیے جا رہا ہے، جبکہ اس کا ارادہ نیچے جا کے نکاح سے منع کرنے کا تھا۔ محرومہ کے ساتھ کچھ بھی بات ہو، وہ بے وفائی کا طوق اپنی گردن کا ہار ہرگز نہیں بننے دے گا۔ وہ اپنے رشتے سے دغا ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ فوراً زین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، جو اب اسی کی طرف مڑے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ زین، آپ کو اپنے کیے کا ذرا پچھتاوا نہیں؟ اس نے افسوس سے کہا تو زین نے آئی برو جھکائی کہ کیا کس نے ہے؟ مانا کہ نکاح کا ارادہ ترک کر چکا تھا، پر محرومہ اب بھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی۔ دھوکہ تم نے دیا ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے تمہارے پاس، وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا۔ آپ بھی اتر گئے ہیں میرے دل سے۔ وہ بھی آنسو روکتی بھڑک کے بولی، کیونکہ اب ضبط ختم ہو رہا تھا۔ شدید درد میں آنسو بہہ نکلے تھے۔ مقابل کی بے اعتنائی اور الفاظ زہر کی مانند وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ زین نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں دل میں چبھن ہوئی تھی اس کے لفظوں سے، پر فوراً ہی خود کو کمپوز کرتا رخ پھیر گیا۔ اسے جواب نہ دیتا دیکھ وہ مزید گویا ہوئی، محبت میں شراکت داری کی گنجائش نہیں ہوتی زین۔ غلطی تھی، صفائی دینے کا موقع تو نہ دیا۔ غیروں کے دیے ثبوتوں پر جو یقین تھا سزا دے دیتے، یوں میرے حق پر کسی اور کو شریک تو نہ کرتے، پردہ پوشی کر لیتے، یوں سر عام بے لباس تو نہ کرتے، غصہ نکالتے میں سہ لیتی، پر جذبات میں آ کر کسی اور کا ہاتھ تو نہ تھامتے۔ ترس نہیں آیا مجھ پر؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ درد، تکلیف، اذیت، بے بسی، مہر۔ اس نے تڑپ کے پکارا اور جھٹکے سے اسے خود میں بھیجتے وہ پچھلے کچھ گھنٹے کی ناراضگی فراموش کر چکا تھا۔ اس کی سرخ رنگت میں رونے کے باعث مزید سرخی کھلی تھی۔ آنکھوں اور ہونٹوں پر سخت جلن ڈھائے گئے تھے جو زین کی برداشت سے باہر تھے۔ کئی لمحے معنی خیزی سے سرکتے گئے تھے۔ کیوں دیا دھوکہ محرومہ؟ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت نہیں، میرا بے غرض عشق ہے تم سے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے یہ سب۔ وہ شدت جذبات میں آخر کار پوچھ ہی گیا۔ محرومہ نے اسے الگ ہوتے چہرہ اوپر اٹھایا اور نازک ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ دھوکہ نہیں دیا زین، بس غلطی ہو گئی۔ آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنا کہ آپ کے بغیر لمحہ گزارنا محال ہے میرے لیے۔ میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی، میں آپ کو دوائیوں کا بتا کر آپ کی فیلنگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کے خواب نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی کچھ دنوں کی بات تھی، میں نے سوچا تب تک خاموش ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا، میری مجبوری تھی زین، ورنہ آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا مجبوری تھی مہر ایسی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زین، آپ سے شادی سے چند ماہ پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ حالت بہت کریٹیکل ہو گئی تھی، بہت مشکل سے ہوش آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ریکوری ہوئی، لیکن کچھ سمٹمز کے بنا پر میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گائنیکولوجسٹ کو دکھا دیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے میں 1 سال تک شادی نہ کروں
اور اگر ہو بھی تو 1 سال تک کنسیو کرنا میرے اور بیبی دونوں کے لیے ہی صحیح نہیں ہے۔ میرے سیکشنز ہوتے رہے لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ شادی ہو گئی۔ آپ نے اتنے دل سے بچوں کی خواہش کی تھی، میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کا دل توڑوں۔ بس اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ منتھس کی بات ہے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ پر سب خراب ہو گیا زین نے اسے سختی سے خود میں بھیجا۔ اسے اپنا آپ شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اتنا گر گیا، ایک بار بھی اپنی بیوی کی بات نہ سنی، سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا۔ وہ بیچاری تو بس اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اور وہ کتنا درد دے گیا تھا۔ محرمہ بہت برا ہونا، معاف کر دو پلیز۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے، پر میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی دوبارہ تم پر شک نہیں کروں گا، پہلے پوری بات سنوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنی دل کی گہرائیوں سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں وہ ہرٹ ہوئی تھی، پر وہ اپنی غلطی سمجھ گیا تھا۔ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ اگر وہ پہلے کی زین سے بات کر لیتی تو کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھاتا۔ اب جب خوشیاں دستک دے رہی تھیں تو وہ کون ہوتی ہے ناشکری کرنے والی۔ کل ہی تو وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ زین کا دل نرم کر دے۔ زین آپ نور سے شادی کرنے والے تھے؟ وہ فوراً اپنے مطلب کی بات پہ آئی۔ نہیں سوری جانا، غصے میں کہہ دیا تھا۔ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، پر تمہاری قسم، تم سے ناراضگی اپنی جگہ تھی، پر ابھی منع کرنے جا رہا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ عاجزی سے اپنی بات سمجھانے لگا۔ تو چلیں پھر جلدی منع کریں۔ وہ جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جانے لگی۔ اس کی بے تابی پر زین مسکرا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بھی جا کے سب کو بتا دے کہ دیکھ لو، زین صرف اپنی محرمہ کا ہے۔ چلتے ہیں، پہلے فریش تو ہو جاؤ۔ اس کی بات مانتی وہ کپڑے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے اترے تو سب کی نظروں نے ان کا جائزہ لیا۔ دونوں کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، البتہ محرمہ کی سنجیدگی پہ بھی مسکان کی آمیزش تھی۔ بند کرو تیاریاں، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی۔ اس کی سخت آواز پہ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نور بھی فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ زین شادی کوئی مذاق نہیں ہے، احان شاہ نے غصے سے کہا۔ یہی تو بابا سائیں، شادی کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے مجھے نہیں روکا، بجائے مجھے سمجھانے کے آپ میرا ساتھ دینے لگے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا تھا، آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا، پر آپ نے بھی الٹا مجھے ہی سپورٹ کیا۔ وہ بہت چالاکی سے ان کی بار ان پر الٹ گیا تھا کہ ایک پل کے لیے انہیں بھی چپ لگی۔ زین کی عقل ٹھکانے آنے پر ارحام شاہ نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ پوری رات اپنے پوتے کے لیے پریشان رہے تھے۔ زین تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاطمہ شاہ نے تحمل سے پوچھا۔ میں بس یہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی شادی نہیں کر رہا۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی تحمل سے گویا ہوا۔ تم جادوگرنی، کیا جادو کیا تم نے؟ کل تک چھوٹے سائیں ٹھیک تھے، نور چیخ کے بولی تو محرمہ سے پہلے زین نے غصے سے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو میری بیوی سے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو۔ اس بار میں نے معاف کر دیا ہے، نیکسٹ ٹائم تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ زین کی اس قدر سختی پر نور کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اس کا اشارہ ویڈیو بنانے کی طرف تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ باقی سب کے سر سے بات اڑی تھی، بس یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ لڑائی کے پیچھے نور کا ہاتھ تھا، اور نور کی زبان تو تالو سے چپک گئی تھی۔ ادا صحیح تمیز تو آپ نے بھی نہیں دکھائی اپنی بیوی کے ساتھ، ہم سب نے کل دیکھا تھا۔ واصل نے طنزیہ کہا تو زین کے چہرے پر شرمندگی در آئی۔ صحیح کہا، غلط تھا میں، پر سید زین شاہ اتنا کم ظرف نہیں کہ غلطی پہ ڈٹا رہے اور معافی نہ مانگ سکے۔ میں نے آپ سب کے سامنے بدتمیزی کی تھی نا، آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا۔ وہ جانتا تھا بیوی کی عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی عزت کروائے۔ زین اس کی ضرورت نہیں، اکیلے میں مانگ لینا۔ ابھی سارے ملازم کھڑے ہیں، میاں بیوی کا معاملہ اکیلے میں سلجھا لو۔ احان شاہ نے روکا۔ بابا سائیں، جب سب کے سامنے ڈانٹا تھا تب تو آپ نے نہیں کہا تھا سارے ملازم ہیں اکیلے میں ڈانٹ لینا؟ جب غلطی کرنے میں شرم نہیں آئی تو معافی مانگنے میں کیسی شرم؟ میں چاہتا ہوں اس گھر کا ایک ایک ملازم بھی میری بیوی کی حیثیت جان لے۔ آئی ایم سوری
اس کے مکمل بولنے سے پہلے محرومہ نے ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ معافی مانگیں گے، پر اسے بالکل قبول نہیں تھا اس کے سائیں کا سر کسی کے سامنے بھی جھکے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، وہ پیار سے کہتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بھی اسے حصار میں لیے مسکرا دیا۔ وہ ان سب کو سکتے میں چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ محرومہ بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ سنو بیوی، تیار رہنا، رات کو باہر ڈنر کریں گے۔ اور پھر وہ کہتا خاموش ہوا تو محرومہ نے ایکسائٹڈ ہو کے پوچھا، اور پھر اس کے بعد وہ میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، ہمارے بیڈ روم میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی بے باک گفتگو پر محرومہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ اس کے گلاب چلکاتے گالوں کو چومتا گاڑی حویلی کی حدود سے نکال چکا تھا تو محرومہ بھی مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ جاری ہے۔